السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ سورۃ البقرہ کی کل ہم نے آیت نمبر 113 سے لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے کہ نہیں ہے نصرانی کسی چیز پر، یعنی ان کا کوئی دین نہیں۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہے یہودی کسی دین پر، کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، اور جب کہ وہ سبھی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو پڑھتے ہیں۔ اور اس میں بیان ہوا ہے ہر زمانے کے گمراہوں کا کہ جو خود گمراہ ہوتے ہیں، اوروں کو گمراہ قرار دیتے ہیں، اپنی گمراہی کو نہیں دیکھتے۔ تو یہاں یہود و نصارہ کا اللہ نے یہی حال بیان کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جو حالانکہ کتاب بھی ان کے پاس ہے اور جانتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیتے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح کی بات کرتے رہے وہ لوگ بھی کہ جو نہیں جانتے، یعنی عام جاہل لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے رہے کہ اوروں کو، یعنی مسلمانوں کو، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ بے دین قرار دیتے رہے۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، بس اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیزوں میں جو ہوئے جس میں وہ تھے اختلاف کرتے، یعنی ان کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا تھا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور سے بڑا کون ظالم ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتا ہے ان کو برباد کرنے کی، خراب کرنے کی۔ یعنی اس میں بیان ہے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری بربادی ہو یا مانوی ہو، ان مسجدوں کو گرانا بند کرنا ہو، یا مسجدوں میں جو ہے اللہ کے سوا اوروں کا ان کی تعلیم دینا ہو، اوروں کے ساتھ بندوں کو جوڑنا اور ان کے ساتھ ملانا ہو، جیسے کہ شرک و بدعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہے۔ اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ہاں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے لائق نہیں اور نہ ہی جائز ہے کہ وہ داخل ہوں ان میں مسجدوں میں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہیں۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر بھی تم اپنا چہرہ پھیرو یا جدھر بھی تم اپنا رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا تعلق سابقہ آیت کے ساتھ اس لحاظ سے کہ اللہ نے جب ذکر کیا ان لوگوں کا جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے منع کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عبادت صرف مسجدوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر مسجدیں بند ہو جاتی ہیں، مسجدوں کو گرا دیا جاتا ہے، تو اللہ کی عبادت کرنے والے پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ چاہے کہاں جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہوں۔ اس کے بعد کی آیات لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم
تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقالوا اتخذ الله ولدا، اور کہا ان یہود و نصارہ اور گمراہوں نے کہ اتخذا بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ولدن اولاد، بیٹا یا بیٹی، سبحانہ پاک ہے وہ، بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے، بلکہ لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، کل سبھی ہیں، لہو اسی کے لیے، قانتون اس کے فرمانبرداری کرنے والے، اس کے مطیع، بدیع السماوات وہ ایجاد کرنے والا ہے، السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں کو، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، کسی بات کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَإِنَّمَا پس بے شک صرف یقول لہو کہتا ہے اسے، کن ہو جا، فیکون پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وقال الذین اور کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، جاہل لوگ ہیں، لولا یکلمنا اللہ، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ کلام کرتا اللہ تعالیٰ، بات کرتا اللہ تعالیٰ ہم سے، او تأتینا آیہ یا ہمیں کو آئے نشانی، کذالک اسی طرح، قال الذین من قبلہم کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم ان جیسی باتیں، تشابہت قلوبہم، تشابہت متشابہ ہو گئے، یعنی مل جل گئے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا الآیات یقیناً ہم نے کھول کر واضح کر دی آیتیں، لقوم یوقنون اس قوم کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، ولا تسألوا اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، ولن ترضى عنك اليہود اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی، ولا النصارى اور نہ ہی نصرانی، حتی تتبع ملتہم یہاں تک کہ تتبع آپ اتباع کرو، پیروی کرو، ملتہم ان کے دین کی، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی کہہ دیجئے کہ بے شک اصل ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، ھدی اللہ اللہ کی ہدایت ہی، ھو الھدی وہی سچی اور حقیقی ہدایت ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ پیروی کرتے ہو ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم اس کے بعد، بعد الذی اس کے بعد کہ جو جاءک آپ کے پاس آ چکا، من العلم علم میں سے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر اگر ایسا کرتے ہو تو پھر نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ولی، کو دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 116 سے 120 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا اور کہا ان گمراہوں نے، ان کافروں نے، چاہے وہ یہودی عیسائی ہوں یا عرب کے مشرک ہوں یا اور کوئی دنیا کے گمراہ کن ہوں، کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا ولدن بیٹا، تو اور یہ سابقہ زمانوں سے لے کر مختلف گمراہ جماعتوں کی، فرقوں کا یہ چیز چلی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرنا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور مشرکین عرب نے اللہ کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دے دیا، اور بعض کلمہ پڑھنے والے گمراہوں نے اللہ تعالیٰ ہی کو عرش سے اتار کر زمین پر لا کر انسانوں کی شکل دے دی، اور بعض دوسرے گمراہوں نے
اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوقات کے اندر ڈال دیا، اور کچھ اور بدبختوں نے پوری کائنات میں جو کچھ نظر آتا ہے اس کو بھی سبھی کو اللہ ہی بنا دیا۔ تو کہنے کا مقصد کہ طرح طرح کے اس طرح کے کافروں، مشرکوں، گمراہوں کے فلسفے چلے آئے ہیں، جن کا قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ رد کیا ہے، اور انہی کا رد کرنے کے لیے سب سے قرآن کریم کی جو اجر و فضیلت کے لحاظ سے بڑی صورت ہے، الفاظ کے لحاظ سے کم لیکن اجر کے لحاظ سے سب سے بڑی سورۃ الاخلاص، اس کو اس لیے نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ کون ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے وقال اتخذ اللہ ولدا، اور کہا ان گمراہوں نے، کافر ہوں، مشرک ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، کوئی کلمہ گو، ان کافر و مشرکوں کا پیچھا کرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے ہوں، ان سبھی نے کہا کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنا لیا، یا اللہ کا کوئی اوتار بن گیا، اللہ کسی انسان کی شکل میں آ گیا، یا کچھ بھی اس طرح کے مختلف گمراہوں کا۔ تو اللہ نے ان سبھی کا رد کرتے فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک کس چیز سے ہے؟ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کا ایک مقصد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے کام آتی ہے، اور خصوصاً جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے، محتاجی کے وقت میں اولاد اس کا سہارا بنتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے محتاجی ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سبھی اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اور سب تعریف والا ہے۔ تو کہنے کا مقصد کہ پہلی دلیل تو اللہ نے یہ دی ان کے اس گمراہ کن باطل تصور کی، ان کے خیال کی، کہ اللہ پاک ہے، وہ کسی اولاد کا محتاج نہیں ہے جس طرح تم محتاج ہوتے ہو۔ دوسرا، بل لہو ما فی السماوات والارض، اس کو اولاد کی کیوں ضرورت ہو، بلکہ اس کی اولاد کیسے ہو، کیونکہ لہو ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سبھی اس کی ملکیت ہے، اور باپ بیٹے کا تعلق آپس میں آقا غلام کا نہیں ہوتا، باپ بیٹے کا تعلق آپس میں رشتے ناطے کا ہوتا ہے، حسب و نسب کا ہوتا ہے، نہ کہ آقا اور غلام کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حال کیا ہے کہ اللہ ایک ہی پوری کائنات کا آقا ہے، اور کائنات کی پوری ساری مخلوقات اس کے غلام ہیں۔ تو یہاں پر تعلق آقا اور غلام کا ہے، جو باپ بیٹے کا تعلق نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی شرعی طور پر اگر کسی کی ملکیت میں اس کا بیٹا آ جائے، اس کا باپ آ جائے، اس کی ملکیت میں آ جائے، غلام تھا، اس نے اپنے اس کو خرید کر اس کا مالک بن جاتا ہے، تو شرعی طور پر جیسے ہی اس کو خریدتا ہے وہ غلام آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ نہ باپ بیٹے کا مالک بن سکتا ہے، اور نہ بیٹا باپ کا مالک اس کا آقا بن سکتا ہے۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ کہ اس کی اولاد کیوں ہو، کہ جب کہ کائنات کی ہر چیز کو، فرشتہ ہو یا انسان ہو یا جن ہو، وہ عزیر علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا فرشتے ہوں، کچھ بھی ہوں، وہ سبھی اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ ان کا رب ہے۔ بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ دوسری یہ دلیل، کل لہو قانتون، تیسری دلیل کیا دی؟ کل، سبھی ہیں، لہو، اسی کے لیے، قانتون، قانت کا لفظی معنی قانت یقنتو، کسی کا مطیع فرما بردار ہونا، کسی کے تابع ہو جانا۔ اور قنوت دو طرح کا ہے، دو طرح کا قنوت ہوتا ہے۔ ایک قنوت وہ ہے کہ جو عموماً ساری مخلوقات کا ہے، کہ سبھی مخلوقات چاہے کافر ہو یا مومن ہو، وہ اللہ کے لیے قانت ہیں، اللہ کے مطیع ہیں۔ اللہ کے مطیع اس لحاظ سے کہ اللہ کی تدبیر، اس کی تقدیر کے تابع ہیں۔ کو بڑے سے بڑا فرعون بھی اللہ کی تقدیر سے باہر نہیں نکل سکتا، اللہ کی تقدیر کے خلاف نہیں چل سکتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی جو کونی تقدیر ہے، اس کے لحاظ سے ساری مخلوقات ہی اللہ کے تابع ہیں، اس کی قانت ہیں۔ اور دوسرا قنوت ہے قنوت الطاعہ، جو عبادت کا قنوت ہے، کہ جہاں پر کوئی اللہ کی مخلوق اپنی خوشی سے اور اپنی دل کی چاہت سے اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اور یہ وہ قنوت ہے جو اہل ایمان کا ہے۔ اس کے متعلق اللہ فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے
قانتین مطیع ہو کر، فرمانبردار ہو کر، اگرچہ اس کا معنی خاموشی بھی کیا گیا ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت کیوں ہو، اس کی کو اولاد کیسے ہو سکتی ہے کہ سبھی اس کے لیے قانت ہیں، اس کے مطیع فرمانبردار ہیں، اور جب کہ اولاد کا حال یہ ہوتا ہے وہ کہ بیٹا کبھی باپ کا نافرمان بھی ہو جاتا ہے، بیٹا کبھی باپ کے سرکش بھی ہو جاتا ہے، اور بلکہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کتنے بیٹے ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپوں کو قتل کر کے ان کی حکومتوں کو چھینا اور ان کے تاج و تخت پر قابض ہو کے بیٹھے۔ تو اگر بیٹا ہو تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے، جب کہ یہاں پر حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں پوری کائنات اس کی تابع ہے، اس کی مطیع فرمانبردار ہے۔ اور چوتھی دلیل کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، اس کی اولاد کیوں ہو، اس کی اولاد کو اس کو ضرورت کیوں ہو، کیونکہ اور اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو بدیع ہے، ہر چیز کو نئے طور پر بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع کا لفظ جو ہے اس کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو کسی چیز کا پیدا کرنا، اور پیدا بھی بڑے اچھے انداز سے کرنا، بڑے بہتر انداز سے۔ اسی کو عربی میں ابداع کا نام دیا جاتا ہے کہ جب آدمی کو بہت اچھا کارنامہ کرتا ہے، کو بہت یعنی کہ اعلیٰ قسم کا کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ابداع کا نام دیتے ہیں، اور کام کرنے والے کو مبدع کا نام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی بات بدیع کے اندر اللہ تعالیٰ کا چیزوں کو پیدا کرنا اور بہت احسن اور بہتر طریقے سے پیدا کرنا، اور دوسرا ہے بدیع کا معنی، بدیع کے اندر جو دوسرا معنی ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنا کسی سابقہ بغیر کسی مثال کے، جس کو ہم ایجاد کرنے کا نام دیتے ہیں۔ اس لیے اس کا ترجمہ جیسا کیا جاتا ہے کہ ایجاد کرنے والا ہے، موجد ہے، پہلی بار پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نہ کہ صرف قدرت کا بیان ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عظیم علم و حکمت کا بیان ہے، کیونکہ کس چیز کے بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، لیکن ایک چیز کو شروع میں بغیر اس کی سابقہ مثال کے اس چیز کو بنانا، ایجاد کرنا، ہاں اصل یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ وہ اولاد کا کیوں حق، یعنی اس کی اولاد کیوں ہو سکتی ہے جب کہ وہ بدیع ہے اور ہر چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے احسن اور بہتر طریقے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جس میں اللہ نے آسمان و زمین کا ذکر کیا کہ جو ہمیں دیکھنے میں سب سے بڑی مخلوقات نظر آتی ہیں، اگرچہ اس سے بڑھ کر بھی اس سے بھی بڑی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ چوتھی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ ہونے کی، اللہ کی اولاد نہ ہونے کی، کہ اللہ تعالیٰ کون ہے کہ جو ہر چیز کو نئے طور پر پیدا کرتا ہے، اور جب کہ بیٹا جو ہے وہ باپ سے ہوتا ہے، باپ کا نمونہ ہوتا ہے، اور نمونہ ہونے کا معنی کہ جو باپ ہے، جس طرح کا باپ ہے، جس نسل سے اسی طرح کا بیٹا ہوگا، یعنی بکری کا بچہ بکری ہوگا، بکری کا بچہ اونٹنی ہوگا، تو اس طرح سے انسان کا بچہ انسان ہوگا، جن نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس کی ہر چیز کو نئے طور پر ایجاد کرنے والا ہے، تو پھر کائنات میں اس کی اولاد کیسے کو ہو سکتی ہے کہ جب کہ ہر چیز کو اس نے نئے طور پر ایجاد کیا ہے اور بغیر کسی سابقہ نمونے کے۔ یہ چوتھی دلیل۔ اور پانچویں دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، کوئی چیز کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کرنے کے لیے کیا ہے؟ صرف لفظ کن کہنا ہوتا ہے۔ کن کے معنی ہو جا، کن یعنی کہ فعل امر ہے کہ جس کے معنی کس چیز کے ہو جانے کا امر ہے، اس کو آرڈر ہے کہ ہو جا، فیکون، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی کیوں ضرورت، وہ کسی کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے جب کہ اس کی یہ قدرت اور یہ عظمت ہے، اور اس انداز سے اس کے اختیارات ہیں کہ اس کو کسی چیز کو بنانے کرنے کے لیے نہ کوئی سامان چاہیے، نہ کوئی اس کے لیے بڑی پلاننگ چاہیے، نہ کوئی اس کے لیے کوئی بڑا وقت درکار ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی افرادی قوتوں کی ضرورت ہے، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ اس کے لیے لفظ کن کا آرڈر دیتا ہے کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو ایسے قادر مطلق کو، ایسے عظیم رب کو اولاد کی کیا ضرورت ہے، وہ اولاد کا کیوں محتاج ہو سکتا ہے؟ تو ان آیات میں اللہ نے 5 دلیلیں دی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں اور نہ اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات جگہوں پر اور بھی دلیلیں دی ہیں، جس سے کہ سورۃ الانعام میں
وَأَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ ماتا ہے کہ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو کائنات کا نظام رکھا ہے افزائش نسل کا، وہ یعنی خامد بیوی کے اس تعلق سے ہے، تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بیوی نہیں ہے۔ اور پھر مزید بھی اللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ الصمد، کہ اللہ صمد ہے۔ صمد کا ایک معنی کیا کیا گیا ہے کہ جس کے کوئی حصے اجزاء نہ ہوں۔ تو جو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اکیلا ہی ہے، جس کا کوئی حصہ جز نہیں ہے، نہ اس سے کوئی نور الگ ہو کے کوئی چیز دنیا میں آ گئی ہے، زمین پر آ گئی ہے، اور نہ کوئی اس کا بیٹا بیٹی ہے، تو بلکہ وہ اکیلا ہی ہے، اس کی ذات کے کوئی حصے جز نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح 8ویں دلیل یہ بھی کہ اولاد اس لیے ہوتی ہے کہ تاکہ نسل کو آگے باقی اور جاری رکھا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہ اللہ وہ ہے کہ جو سب سے پہلے تھا، جس سے پہلے کچھ نہ ہو، کہ ہمیشہ سے ہے، ازل سے ہے، والآخر اور ہمیشہ تک ہے۔ یعنی ہم انسانوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم نے ایک دنیا میں ایک وقت گزار کے جانا ہے، اور اس کے جانے کے بعد پھر ہمارے نسلوں کو باقی رکھنے کے لیے، نام کو باقی رکھنے کے لیے اولادوں کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک ہے، تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیوں ہو؟ تو یہ بڑی بڑی دلیلیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں، اور حقیقت میں اللہ کی کسی کو اولاد قرار دینا، اللہ نے اس کو اپنے لیے گالی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ماتا حدیث قدسی میں انسان مجھے گالی دیتا ہے، اور اس کا حق نہیں تھا کہ مجھے گالی دے۔ گالی دینا کیا ہے؟ کہ میرے لیے اولاد مقرر کرتا ہے، جبکہ میں وہ ذات ہوں کہ جو اکیلا ہوں، الصمد ہوں، کہ جس کا کوئی حصہ جز نہیں، اور جس نے کسی کو نہ جنم دیا ہے اور نہ وہ خود کسی سے جنم ہوا ہے۔ وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی معجزہ آتا۔ ان لا يعلمون سے مراد کون ہیں؟ اگرچہ جس طرح ہم نے سابقہ آیتوں میں ذکر کیا تھا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ کے مد مقابل لیا جائے تو عرب کے جاہل مشرک وہ مراد ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عام طور پر یہود و نصارہ کی نسبت جو ہے ان پڑھ لوگ تھے۔ لیکن یہاں پر لا يعلمون کا لفظ عام ہے، کیونکہ ہر وہ شخص کہ اگرچہ اس کے پاس علم ہو، پڑھنا لکھنا جانتا ہو، معلومات اس کے پاس ہوں، لیکن اپنے اس علم کے تقاضوں کے خلاف چلتا ہو، تو حقیقت میں وہ جاہل ہی ہے، اس کو عالم نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے ہر طرح کے وہ شخص جو علم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے، عالم کہلاتا ہے، لیکن بد عمل ہے، اپنے عمل کے خلاف چلتا ہے، بے عمل ہے، تو ایسا شخص بھی جاہل ہے۔ تو یہاں پر اس لیے لا يعلمون کا لفظ عام ہے، یہود و نصارہ ہوں یا کوئی عرب کے مشرک کافر ہوں، کیونکہ یہ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے سبھی کا یہ مطالبہ رہا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا يعلمون جو نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، چاہے وہ، کیونکہ جاہل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جاہل بسیط ہوتا ہے کہ عام جاہل جس کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ، یعنی اس کو کوئی چیز پوچھو تو آگے سے کہے گا میں نہیں جانتا، یہ عام جاہل ہے۔ اور دوسرے جاہل ہوتے ہیں جاہل مرکب۔ جاہل مرکب کیا ہے؟ کہ جو ایک نہیں بلکہ اس کے اوپر جہالتوں کے خول چڑھے ہوتے ہیں، وہ ہوتا بھی جاہل ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ میں جاہل ہوں۔ تو یہاں پر ہر طرح کے جاہل مراد ہیں، چاہے وہ عام جاہل ہوں عرب کے مشرک جیسے، یہود و نصارہ جیسے جاہل کہ جو اپنے آپ کو علم کی طرف منسوب کرتے ہیں، لیکن وہ اس علم سے یعنی ہر طرح سے دور، اور ہر طرح سے علم ان سے جو ہے وہ بری ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو ہیں جو علم نہیں رکھنے والے کیا کہتے ہیں؟ لولا يكلمنا اللہ، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا؟ اور یہ چیز ہم پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے تو تب مانیں گے کہ واقعی اللہ نے آپ سے بات کی ہے۔ اور دوسری آیتوں میں انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرے گا، اور قرآن کریم کی مختلف جگہوں پر اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اور ایسے ہی عرب کے مشرک بھی، وہ جاہل بھی اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہم
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہم پر بھی وہی نازل کرے اور ہم سے بھی یعنی ہم کلام ہو کہ جیسے آپ سے کلام کرتا ہے ہم پر بھی اسی طرح سے فرشتے نازل ہوں، تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہو۔ اور لولا یکلمنا اللہ کے اندر یہ بھی معنی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر کے ہم کو کیوں نہیں بتاتا کہ آپ اللہ کے نبی ہو، اور یہ بھی مشرکوں کا انداز رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہم سے مخاطب ہو کے ہم کو بتاتا کہ آپ اللہ کے نبی ہو تاکہ ہم واقعی آپ پر ایمان لائیں، آپ کا ساتھ دیں۔ او تأتینا آیہ، ہم یا ہمارے پاس کوئی نشانی آئے، معجزہ آئے، اور نشانیاں معجزات تو آتے رہے، لیکن یہاں پر ان نشانی و معجزات کا ذکر ہے کہ جو کافروں کے مطالبے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو نشانی چاہتا ان کو دکھاتا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور بھی اللہ نے آپ کو کئی طرح کے معجزات دیے کہ جو آپ کے سچے اور یعنی کہ صادق ہونے کی کھلی واضح دلیلیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کافروں کے مطالبے معجزات کے لیے چلتے رہے، اور وہ معجزات جو وہ خود طلب کرتے تھے، اور ان میں سے کچھ وہ چیزیں تھیں جو اللہ نے ان کو دکھا دی، دے دی، اور کچھ وہ تھیں جو اللہ نے ان کے مطالبوں کو پورا نہ کیا، کیونکہ ان کے مطالبوں کو پورا کرنے کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم بھی کوئی معجزہ طلب کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کے اس مطالبے کے مطابق ان کو وہ معجزہ دکھا دیتا، دے دیتا ہے، اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو پھر اللہ کا نظام یہ ہے کہ ایسی قوم تباہ اور ہلاک ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مکہ کے مشرکوں نے مختلف طرح کے الٹے سیدھے مطالبات کیے، جس میں ایک یہ بھی تھا کہ مکہ سے سارے پہاڑ یہاں سے ہٹ جائیں، اور یہاں پر باغات اور نہریں اور دریا چلیں، اور پہاڑ سونے کے بن جائیں، اور طرح طرح کے ان کے اس طرح کے الٹے سیدھے مطالبات تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ جو چاہتے ہیں ہم ان کو دے دیتے ہیں، لیکن اگر یہ پھر بھی ایمان نہ لائے تو پھر ہمارا جو نظام ہے جس سے سابقہ قوموں کو ہم ہلاک کرتے آئے ہیں، پھر ان کی بھی یک بارگی ہلاکت ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے دعا کی کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، کہ بجائے کہ یک بارگی ہلاک ہونے کے ان کو مہلت مل جائے کہ جو ان میں سے ایمان لانا چاہتا ہے چاہے کچھ عرصے کے بعد بھی کیوں نہ ہو، تاکہ اس کو ایمان لانے کا موقع اس کے لیے رہ جائے۔ تو یہاں پر نشانی سے مراد جو ہے وہ ایسی نشانیاں معجزات جو وہ خود کافر مشرک جس کا مطالبہ کرتے تھے، اور مطالبے بھی صرف ان کے جو ہے وہ تعصب ہر درمی کی بنیاد پر تھے، نہ کہ واقعی ہی کسی چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو جان کر اس پر ایمان لانا یا اس کے ساتھ چلنے کے۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، یہ جو آج کے یہود و نصارہ یا آج کے آپ کے زمانے کے مشرک کافر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے ہم کلام کیوں نہیں ہوتا، یا ہمارے اوپر کوئی معجزات نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے كَذَلِكَ، اسی طرح قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، ان جیسی باتیں، یعنی وہ بھی اسی طرح کے مطالبات نبیوں سے کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک سامنے دیکھ نہ لیں، حتیٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جس طرح ہم پہلے پڑھ کے آئے اسی صورت میں۔ اور اسی طرح کے اور بھی ان کے اس طرح کے غلط مطالبات پہلی قوموں کے ایسے چلتے رہے ہیں۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے کے متشابہ ہو گئے ہیں، ان کے دل ایک دوسرے سے مل جل گئے ہیں۔ ہاں یہ ہے دل جب مل جاتے ہیں، چاہے وہ گمراہی پر ملیں یا ہدایت پر ملیں، تو اس وقت یہ حال ہوتا ہے۔ اور اس وقت کیا ہے کہ زمانوں کا اعتبار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جس قوم کا اشارہ کر رہا ہے یہاں پر، وہ موسیٰ علیہ السلام کے ان کے زمانے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہ لائیں گے، تیری بات نہ مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ نہ لیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس کے ہزاروں سال بعد کا ہے، لیکن جب بات ایک ہی ہے اور ایک ہی طرح کی گمراہی ہے، تو اس گمراہی میں ان کے دل جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ اور اصل سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ کہاں پر ہے کہ جب کسی گمراہی پر، کسی غلط رستے پر دل جو ہیں ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جب ملا دیتا ہے کسی گمراہی کے اوپر، ہاں تو یہ ہے جو سب سے بڑی گمراہی ہے کہ جس سے انسان کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، ان کے دل مل جل گئے، کیونکہ وہی سوچ و فکر جو پہلوں کی تھی، شیطان نے پہلے لوگوں کو جو پٹیاں پڑھائی تھیں، آج کے آپ کے زمانے کے مشرک بھی وہی باتیں کر رہے، اور صرف آپ کے زمانے کے نہیں بلکہ جب استاد ایک ہی ہے اور وہ شیطان ہے،
تو شیطان کی تعلیمات ہر زمانے کے لوگوں کو، گمراہوں کو ایک ہی طرح کی رہتی ہیں۔ ہاں اگرچہ اس میں وہ پینترے بدلتا ہے، اپنے ہتھ کنڈوں کو وہ تبدیل کرتا ہے زمانے کے ساتھ ساتھ، لیکن اصل بنیاد اس کی ایک ہی چیز پر ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر بندوں کے طرح ساتھ ملایا جائے، چاہے وہ کھلے کفر کی شکل میں ہو یا حقائقوں کرامتوں کی شکل میں ہو۔ تو یعنی کہ وہ شیطان چونکہ استاد ایک ہی ہے، اس لیے ان کافروں مشرکوں کے دل سبھی کے ملے ہوتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بات یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی چیز بیان نہیں کی، کسی چیز کو ایسے ہی بغیر بیان کیے چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد یقیناً، اور قد کا لفظ جب آتا ہے کس چیز کی تحقیق کے لیے آتا ہے کہ جس کا ہونا یقینی ہے اور واقع ہو چکی ہے، اور قد کا لفظ زیادہ تر عام طور پر فعل ماضی کے ساتھ آتا ہے کہ جس چیز کا واقع ہو جانے میں کوئی شک شبہ نہ ہو۔ یقیناً ہم نے بینا بیان کر دی، کھول کر واضح کر دیں، الآیات ہر طرح کی نشانیاں، چاہے وہ آیتیں اللہ کے دین کی ہوں، شریعت کے احکامات ہوں، قرآن کی آیات ہوں، یا وہ آیات جو ہے معجزات ہوں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں عظمت کی نشانیاں ہوں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کھل کر اپنے منہ سے، زبان حال سے بیان کر رہی کہ اللہ کون ہے، اللہ کی عظمتیں کیا ہے، اور کس قدر وہ اکیلا ہی پوری کائنات کا مالک ہے۔ نبیوں کو ملے ہوئے معجزات بھی کھلی واضح دلیلیں ہیں کہ واقعی اللہ کے یہ سچے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوئی ہیں، تورات میں ہوں یا انجیل میں ہوں یا اس کے بعد قرآن کریم میں ہوں، وہ بھی ہر چیز کھلی واضح ہے۔ لیکن ان چیزوں کو واضح کون سمجھتا ہے، جانتا ہے؟ لقوم یوقنون، ان کے لیے واضح ہے کہ جو یقین کرنے والے ہیں، جس کا مقصد ایمان لانا ہے، جس کا یعنی کہ جس نے ایمان لانے کے لیے کوئی ارادہ کر رکھا ہے، لیکن ایک آدمی نے نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور ہٹ درمی اختیار کی ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری آیت میں وَلَوْ جِئْتَ بِكُلِّ آیَةٍ، حتیٰ کہ ہر طرح کی آیتیں، ہر طرح کی نشانیاں بھی ان کو لا کر کیوں نہ دکھا دو، یہ کسی طرح بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ ہٹ درمی کا یعنی کہ رستہ اختیار کر لیتا ہے اور نہ ماننے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں ماننا ہی نہیں ہے، تو پھر چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، آسمان اوپر زمین، آسمان نیچے زمین اوپر کیوں نہ ہو جائے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ نہیں مانے گا، پھر بھی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جھٹلانے کا اس کو رستہ نکال لے گا۔ لیکن جس کا مقصد ایمان لانا ہو، اللہ فرماتا ہے قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کر واضح کر دی آیتیں ہر طرح کی، لقوم یوقنون، لیکن ایسے لوگ ان کو سمجھتے جانتے ہیں کہ جو واقعی ان پر ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ بشیرا ونذیرا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ اس چھوٹے سے جملے کے اندر اللہ نے ان کے گمراہ کن جو فلسفے تھے اس کا رد کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بیان کیا کہ ہم نے ہر چیز کو کھل کر واضح بیان کر دیا ہے۔ پھر ان کے جو اعتراض تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا انا ارسلناک، کہ بے شک ہم نے بھیجا آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی طرف سے بھیجا جانا ہی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی اور نعمت ہے، اور خصوصاً اس زمانے میں، اس وقت میں کہ جب کہ عرب و عجم سبھی گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، کفر و شرک کے اندھیروں میں تھے، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ کے بعثت سے پہلے، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اہل زمین کو دیکھا، فمقتہم عربہم وعجمہم، ان کے عرب و عجم سبھی پر اللہ نے سخت ناراضگی، غصے کا اظہار کیا، کیونکہ سبھی کے سبھی لوگ گمراہی میں بھٹک رہے تھے، سوائے اکا دکا کو اگر کوئی ایمان پر تھا۔ تو ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نشانی ہے کہ ان گمراہیوں کے اندر ایسا ہدایت یافتہ شخص اور ہدایت کے رستے دکھانے والا شخص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کے حالات میں آنا ہی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر ارسلناک، اللہ کی طرف سے آپ کا بھیجا جانا، اور پھر آپ کی ذات بذات خود جو ہے وہ اپنی ذات کے لحاظ سے ہی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ آپ کی زندگی جن لوگوں کے اندر گزری ہے وہ اچھی طرح آپ کو جانتے پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں،
اور آپ کی سیرت کیسی گزری ہے، بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر آپ کی سیرت کیسی ہے۔ اور اس لیے قرآن کریم میں دوسری آیتوں میں اللہ نے مشرک و کافروں کو اس چیز کی بھی تنبیہ کی ہے کہ تم کیسے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہو، کیسے ان کا انکار کرتے ہو، کہ جب کہ آپ کے زبان سے کہلوایا وَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، کہ اس سے پہلے میں عمر کا ایک لمبا عرصہ آپ کے تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، اور تم مجھے دیکھ بھی چکے ہو کہ میں کون ہوں، میری سیرت کیسی ہے۔ اور نہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشرک ہی، بلکہ حتیٰ کہ یہود و نصارہ بھی، چاہے وہ آپ کو کبھی ایک بار بھی آپ سے ملاقات ہوئی ہو، تب بھی انہوں نے فوراً پہچان لیا ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا ہم اپنی کتابوں میں ذکر پڑھتے ہیں۔ اور نہ کہ صرف آپ کو نبوت ملنے کے بعد بلکہ بچپن میں بھی، وہ بحیرہ راہب کا واقعہ جو آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ آپ کی عمر 12 سال کی تھی جب آپ کے چچا ابو طالب آپ کو ایک تجارتی قافلہ میں لے کے جاتے ہیں شام کی طرف۔ تو جب بصرہ کا، شام کا ایک علاقہ ہے جہاں وہاں پر پہنچتے ہیں، تو ان کا قافلہ ایک پہاڑی سے اتر رہا تھا، تو آگے کسی راہب کا اس کا گرجا تھا یا اس کا یعنی کہ عبادت خانہ تھا، تو وہ اپنے گرجے سے اپنے یعنی کہ عبادت خانے سے نکلتا ہے اور پوچھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بچہ کس کے ساتھ ہے، تو بتاتے ہیں قافلے والے کہ فلاں ابو طالب کے ساتھ ہے۔ تو ابو طالب کو بلا کر چپکے سے ان کو کہتا ہے کہ اس بچے کو مکہ واپس بھیج دو، کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں کہ اللہ کا نبی ہے، اور اس نے آپ کے نبی ہونے کی دلیل نشانیاں بھی بیان کی۔ تو کہنے کا مقصد ابھی آپ 12 سال کے بچے ہیں، اس وقت ہی یہ راہب نے آپ کو دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور ہم نے پہلے ذکر کیا تھا اس واقعے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بن حیی جو بعد میں آپ کی بیوی بنتی ہے، لیکن اس واقعے کے وقت وہ چھوٹی بچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے آتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس کا باپ اور چچا آپ کو ملنے جاتے ہیں، اور آ کے خود اس باپ اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہیں کہ یہ وہی نبی ہے جو ہم اپنی کتابوں پڑھ چکے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی بذات خود ایک بہت بڑی نشانی اور ایک دلیل ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ بالحق، آپ کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کا لایا ہوا قرآن بذات خود جو ہے وہ حق کی دلیل ہے۔ تو یہ ساری حق کی دلیلیں ہیں، لیکن اسی کے لیے ہے کہ جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سابقہ آیت میں لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، کہ جس کا ایمان لانے کا پروگرام ہو، کہ جس نے ماننے کا ارادہ کر رکھا ہو۔ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ کا بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق، حق کے ساتھ۔ اور اسے یہ بھی پتہ چلا کہ سچا دین اور دین حق وہ آپ ہی کا لایا ہوا دین ہے، جو آپ کے لائے ہوئے وحی سے، آپ کی لائی ہوئی سنت سے، آپ کے لائے ہوئے قرآن سے ہٹ کر کوئی اور چیز سمجھتا ہے کہ اس میں حق ہوگا، اللہ ماتا ہے فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، تو اس کا مطلب کہ آپ کے لائے ہوئی چیزوں کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سبھی کا سبھی باطل ہے، وہ سبھی گمراہی ہے۔ آپ کو حق کے ساتھ کیوں بھیجا؟ بشیرا و نذیرا، بشارت دینے والا، جو آپ کی اتباع کرنے والا، آپ کی اطاعت کرنے والا ہے تو اس کے لیے بشارت، خوشخبری کریے، و نذیرا، اور جو آپ کی نافرمانی کرنے والا ہے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، ولا تسأل، اور نہیں آپ سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، عن اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ کے دشمنوں کافروں کو بھی بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ کا کام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتا دینا، ان کو سکھا دینا ہے، ان کو صحیح رستہ دکھا دینا ہے، اور اس کے بعد ان کی مرضی ہے اس پر چلیں نہ چلیں۔ اگر کوئی چلتا ہے تو اس کی خوش قسمتی ہے، نہیں چلتا تو اسی کی بدبختی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام اس چیز کے کچھ بھی ذمہ دار نہیں ہیں۔ وما علیک الا البلاغ، اور نہیں آپ کے اوپر سوائے کہ تبلیغ کرنے کی ذمہ داری۔ تو یہاں فرمایا کہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ سوال کرنے کا معنی کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، ان کو دعوت پہنچی نہیں پہنچی، اور انہوں نے ہدایت کیوں نہیں پائی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور جانتا ہے کہ آپ کس انداز سے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے ہو۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی گمراہی پر رہتا ہے اور جہنم کا رستہ اختیار کرتا ہے، جہنم کا سودا کرتا ہے، تو پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم کو جانے والے کیوں گئے ہیں۔ ان ٹیچروں کے خلاف، ان اساتذہ کے خلاف کہ جن کے اگر کوئی
اسٹوڈنٹ زیادہ فیل ہو جاتے ہیں تو ساتھ ان کی بھی کم بختی آتی ہے کہ بھی اتنے اسٹوڈنٹ کیوں فیل ہوئے ہیں، کیا تم نے صحیح پڑھایا نہیں ہے؟ لیکن یہاں پر چونکہ اس رب کے ساتھ معاملہ ہے کہ جو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی خاطر کیا قربانیاں رہیں گی، اور اس آپ کی قربانی و دعوتوں کے مد مقابل لوگوں کی کیا ہردرمیاں اور کیا نافرمانیاں رہیں گی، تو اس لیے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ کون جہنم کو جاتا ہے اور کون جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ جب اللہ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا، ان کی سازشیں، ان کے پراپیگنڈے، ان کے ہتھ کنڈے ہدایت سے ہٹانے کے، صحیح رستے سے ان کو لوگوں کو پھیرنے کے، طرح طرح کی اس طرح کی چیزیں بیان کیں، تو آگے تنبیہ کر دی کہ تم سمجھو کہ یہود و نصارہ کی موافقت کر کے ان کو راضی کر سکو گے، یا ان کے ساتھ کسی چیز میں چل کر جو ہے وہ تم پر خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خوش فہمیوں کو دور کرتے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ ولن لن کا لفظ آتا ہے جس کے ہرگز کسی چیز کی کلی طور پر نفی کرتے ہوئے کہ ہرگز راضی نہ ہوں گے، ان کا تم سے الیہود ولا النصارى، نہ یہودی اور نہ نصرانی۔ اب اگرچہ قرآن کریم میں سب سے پہلے مخاطب کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن قرآن کریم کا ہر طرح کا اس طرح کا خطاب جو ہے وہ آپ کے لیے خاص نہیں، بلکہ آپ کے بعد ہر قرآن کے سننے پڑھنے والے کے لیے ہے۔ تو چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے کبھی بھی یہودیوں کی ان کو راضی کرنے کی، ان کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ناممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اعلیٰ اونچا مقام ہے آپ کا، حتیٰ کہ کوئی عام مومن مسلمان بھی کہ جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو، وہ اللہ کے دشمنوں کو ان کو خوش کرے، ان سے دوستیاں لگائے، ناممکن ہے یہ چیز۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں بلکہ آپ خود بھی یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے اور اپنے صحابہ کو بھی اسی بات کی تربیت دیتے، اور کتنی ہی احادیث ہم کو ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے حکم دیا خالف الیہود والنصارى، کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مختلف طرح کے کاموں کا ذکر کرتے ہوئے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے پہلو ہمیں جو نظر آتا ہے، بڑا پہلو، وہ مشرکین کی، اللہ کے دشمنوں کی مخالفت، کیونکہ اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ کے دشمن ہونے کا، یعنی کہ کسی کا اللہ کا دوست ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے اس کی دشمنی ہو۔ تو چنانچہ اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہیں۔ تو یہاں پر پھر اگر آپ نہیں تو پھر اس کے مخاطب کون ہے؟ اصل مخاطب آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہود و نصارہ کے بارے میں کوئی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم ان کو کسی طرح سے راضی کر سکتے ہیں۔ جو خوش فہمیاں آج بہت سے عقل کے اندوں کے اندر پائی جاتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان جیسی شکلیں اپنا لیں تو یہودی عیسائی جب دیکھیں گے کہ ہم نے ان جیسی شکل اپنا لی ہے تو بڑے خوش ہو جائیں گے۔ ان کا لباس پہن لیا، یہودی عیسائی دیکھیں گے کہ ہم نے ان کا لباس پہن لیا ہے تو بڑے خوش ہو جائیں گے۔ ان کے کلچر اپنا لیے، یہودی عیسائی دیکھیں گے کہ ہمارے کلچر اپنا لیے تو وہ راضی ہو جائیں گے۔ ان جیسی سیاستیں، ان کی تعلیم، ان کے قانون اپنا لیے تو سمجھیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ان کی چیزوں کو لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کائنات کا رب ہے، جو علام الغیوب ہے، جو دلوں کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس نے آج سے 1450 سال پہلے سے یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور یہ بات واضح کر دی ہے اور دو ٹوک طور پر بیان کر دی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور ہرگز خوش نہ ہوں گے، ہرگز راضی نہ ہوں گے تم سے یہودی اور نہ نصرانی، کب تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ کر، اور وہ بھی خالص مخلص ہو کر یہودی عیسائی بنو، نہ کہ صرف ان کی شکلیں اپنا لو، نہ کہ صرف ان کے لباس پہن لو، اور نہ کہ صرف ان کے کلچر اپنا لو، نہ ان کا تعلیمی نظام اپنے کالجوں مدرسوں میں نافذ کر دو، نہ اپنی کورٹوں میں ان کے قانون چلا دو، تب بھی راضی نہ ہوں گے جب تک تم خود یہودی عیسائی نہیں بن جاتے۔ اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو دوپہر کے سورج سے زیادہ واضح ہے۔ اللہ کا دو ٹوک فرمان بھی ہے کہ جس میں ایک مومن مسلمان کا بال برابر شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس رب کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ جو دلوں کے حالات کو بہت بہتر جانتا ہے، اور اس کے بعد تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے، تاریخ بھی گواہ ہے۔ ایسے ایسے حالات، ایسے ایسے واقعات ہم کو تاریخ میں ملتے ہیں
کہ کسی جگہوں پر وہاں کے رہنے والے جو اسلام کے دعوے دار تھے یا اسلام کی طرف منسوب اپنے آپ کو کرنے والے تھے، مسلمان کہلانے والے تھے، انہوں نے اپنی شکلیں، اپنے لباس، اپنے کلچر، ہر چیز جو ہے وہ ان یہودیوں کی، ان کافروں کی اپنا لی، اور سمجھا کہ شاید ہم اب ان کو راضی کر لیا ہم نے، اور ہم اب ان جیسے بن گئے ہیں، اور یہ یعنی ہم ایک جیسے ہیں، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جب بھی کوئی حالات نے پلٹا کھایا ہے تو وہیں پر پتہ چل گیا کہ یہ یہودی عیسائی جن کی شکلیں اپنائی ہیں، جن کے کلچر اپنائے ہیں، ان کے دلوں میں اب بھی اسلام اور مسلمان کے خلاف کیا دشمنی ہے، کیا بغض ہے، کیا کینہ ہے، کیا آگ بھڑک رہی ہے۔ تو انہوں نے ان اسلام کے دعوے داروں کو، اسلام کے نام لیواؤں کو اس انداز سے کاٹا مارا کہ نہیں دیکھا کہ یہ تو ہمارے جیسی شکلیں ہیں، یہ تو ہمارے جیسے کلچر ہے، یہ تو ہر وہی کام کر رہے ہیں جو ہم کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ مسلمان کہلاتے تھے۔ شاید ان کو اسلام کے نام کے علاوہ کسی اور چیز کا نہ پتہ تھا، اور کسی دور جانے کی بات نہیں، صرف آج سے کوئی 20-25 سال پہلے بوسنیا وغیرہ میں جو کچھ ہوا ہے، آپ اسی کی تاریخ پڑھ لیں کہ وہاں کے رہنے والے جو اکثر و بیشتر وہ لوگ تھے کہ جو کمیونزم سے نکلے تھے، اور 70 سال سے کمیونزم نے ان کو اسلام اور دین سے اس قدر ان کو دور کر رکھا تھا کہ حتیٰ کہ اسلام کے نام کے سوا لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ اسلام ہوتا کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، اسلام کی طرف منسوب تھے، کوئی نام ان کے مسلمانوں والے تھے، اور ممکن ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے کو ختنہ بھی انہوں نے کر لیا ہو، تو جب حالات نے پلٹا کھایا تو وہاں کے عیسائی، وہاں کے سربی، انہوں نے ان مسلمانوں کو کس انداز سے کاٹا مارا، اور کس قدر خون کی ندیاں بہائیں، اور کس انداز سے ان کی عزتیں لوٹیں، دنیا والوں کے سامنے سبھی کو انہوں نے دیکھا۔ اور تاریخ بتا رہا ہوں کہ قدم قدم پر ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کس قدر حق اور سچ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان ساری حقائق کے باوجود، اللہ کے اس فرمان کے باوجود جس میں کوئی شک نہیں، حقیقی تاریخ کے سارے حقائق کے باوجود جو سامنے کھلے اور واضح ہیں، پھر بھی آج کے بہت سے بیوقوفوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی، سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے کام کر کے کافروں کو خوش کر لیں گے، راضی کر لیں گے۔ اللہ ماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، تم ان کے کرسمس ڈے منا لو، ان کے ہیپی نیو ایئر منا لو، کچھ بھی کر لو، ان کے کلچر اپنی دنیا میں، اپنے ملکوں میں نافذ کر دو، ڈنڈے کے زور سے نافذ کر دو، تب بھی جب تک تم اسلام کی طرف منسوب ہو، جب تک تم خود کافر عیسائی یہودی نہیں بن جاتے، اس وقت تک وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ ہرگز راضی نہ ہوں گے عَنْكَ الْيَهُودُ یہودی وَلَا النَّصَارَىٰ اور نہ نصرانی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم ان کے ملت کی، ان کے دین کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راضی نہ کر سکے، حالانکہ آپ وہ ہستی ہیں جو اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی حکمت و دانائی کے لحاظ سے، اپنی عقل مندی اور لوگوں کے ساتھ معاملات کے لحاظ سے آپ کی کوئی مثال نہیں ہے، آپ ان یہودیوں کو راضی نہ کر سکے، ان عیسائیوں کو راضی نہ کر سکے، تو اس کے بعد آپ کے بعد کون ہے کہ جو یہ کام کر سکتا ہو؟ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ اب کیا وجہ ہے کہ یہودی عیسائی اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کے پیروی نہ کر لو، انہی طرح کے یہودی عیسائی نہ بن جاؤ؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں جو ہدایت پر ہیں، ہم ہیں جو حق پرست ہیں، اور باقی سبھی لوگ باطل پرست ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل اور گمراہ کن ان کے دعوے کا رد کرتے فرمایا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ کہہ دیجیے کہ اللہ کی ہدایت ہی وہی سچی ہدایت ہے۔ اللہ کی ہدایت کون سی ہے؟ کہ جو آسمان سے آتی ہے، جو بندوں کی گھڑی ہوئی نہیں ہے، جو خود ساختہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی ہدایت وہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے انداز سے ہو۔ تو کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی، آسمان سے آنے والی وحی ہی، قرآن و سنت ہی، هو الہدیٰ صرف وہی ہدایت ہے۔ اور ان الفاظ کا انداز یہ ہے کہ جس میں ہدایت کو صرف اور صرف آسمانی وحی کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس سے ہٹ کر جو بھی کچھ ہے وہ سبھی کے سبھی گمراہی ہے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرما دیا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر آپ پیروی کرتے ہو ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ گیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ہدایت، اور ہدایت کے مد مقابل ہوا،
ہوا کیا ہے؟ خواہشات۔ اور تیسرا علم کا۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت کے مخالف کیا چیز ہے؟ وہ خواہشات ہیں، بدعات ہیں، منمانی کا دین ہے، خود ساختہ من گھڑت احکامات ہیں کہ جو ہر دور کے گمراہ کن لوگوں کے رہے ہیں۔ وہ گمراہ کن قسم کے ملا اور پیر کہ جن کے خود ساختہ دین ہوتے ہیں، خود ساختہ ان کے فلسفے ہوتے ہیں، اور دین میں اپنی منمانی کے مطابق جو چیز ڈال دی، جو چیز چاہا نکال دی، اور جو چیز چاہا گھڑ لی، دیکھا کہ یہ چیز اچھی لگتی ہے، اس میں کوئی پیٹ پرستی کا کوئی بہانہ ملتا ہے، کوئی رستہ ملتا ہے، وہ لوگوں کو بتا دی۔ تو یہ سبھی کیا ہیں؟ یہ احوا ہے۔ احوا کے معنی خواہشات۔ خواہشات کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل کے، یعنی دل کے ساتھ، دل کی تمناؤں سے۔ تو اس لیے اللہ کا دین دل کی تمناؤں کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین وحی کا دین ہے، آسمان سے آنے والا دین ہے۔ کوئی ملا کہے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے، یہ بڑی نیکی معلوم ہوتی ہے، یہ کام بڑا اجر کا معلوم ہوتا ہے، تو اس کے ملا کے اس خیال سوچ سے وہ دین نہیں بن جاتا، وہ ہدایت نہیں بن جاتی، بلکہ وہ احوا میں سے ہے، وہ گمراہی میں سے ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت بڑا قاعدہ کلیہ ہے یہ آیت ہم کو جو سکھاتی ہے کہ ہدایت اور گمراہی کا ضابطہ، اس کا فارمولہ کیا ہے، کہ ہدایت وہ ہے جو آسمان کی طرف سے آئی ہے، چاہے اس کو کسی کا دل اس کو مانے یا نہ مانے۔ اور ہدایت کے مد مقابل جو دل کی منمانیاں ہیں، خواہشات کے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بدعات ہیں، گمراہیاں ہیں، ہدایت نہیں ہیں۔ اس لیے ہدایت کے مد مقابل کس کا ذکر کیا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ یہ ہدایت چھوڑ کر جو آپ کو ملی ہے، آپ ان کی خواہشات پر چلو گے، ان کی من گھڑت باتوں پر چلو گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم بھی آ چکا، وہی آ چکی، پتہ چل چکا کہ ہدایت کیا ہے، اس کے بعد بھی اگر آپ ان کی تمناؤں کا ان کو پورا کرو گے، اس کے پیچھے چلو گے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ آگے اللہ نے بڑی سخت وارننگ دی، کیا فرمایا کہ پھر اللہ کی طرف سے تیرا نہ کوئی حامی و ناصر ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا۔ اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی دوستی ہٹا لے، جس سے اللہ تعالیٰ اپنی دوستی توڑ لے، اپنا اللہ تعالیٰ جس کا دشمن بن جائے، اور جس سے اللہ تعالیٰ اپنی مدد اٹھا لے، ہاں وہ دنیا کا بدبخت ہے کہ جس کا کوئی کائنات میں پھر حامی و ناصر نہیں ہو سکتا، نہ اس کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا، نہ اللہ کے پکڑ سے اس کو بچانے والا، اور نہ کوئی ہلاکتوں کو اس سے نکالنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس آیت میں بہت بڑی تنبیہ کی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو یہود و نصارہ کی ان کافروں کے اندھی ہو کر تقلید کرتے ہیں، اندھے ہو کر ان کا پیچھے چلتے ہیں، اور خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم نے ان کو خوش کر دیا ہے، اب وہ ہم سے راضی ہیں۔ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ وہ آپ کے کس قدر بدترین دشمن ہیں۔ دوبارہ دیکھیں آج کی آیتیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور کہا ان کافروں، یہود و نصارہ یا مشرکین نے، کہ اللہ نے اولاد بنا لی، بیٹا بنا لیا۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے۔ کل لہ قانتون، سبھی اسی کے مطیع و فرمانبردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، وہ بدیع پہلی بار پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، اور بہت احسن طریقے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو صرف اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، لولا کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، اللہ نے ہم سے بات کی، اللہ ہم سے بات کرتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی آیت آئے یا معجزہ آئے۔ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، مثل قولہم، ان جیسی بات، تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک جیسے ہو گئے، مل جل گئے۔ قد بینا الآیات، یقیناً ہم نے کھول کر واضح کر دی آیتیں، لقوم یوقنون، یقین رکھنے والی قوم کے لیے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا جہنم والوں کے بارے میں۔ ولن ترضى عنك اليهود، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے آپ سے یہودی، ولا النصارى، اور نہ نصرانی، حتى تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ پیروی کرو ان کے دین کی، ملت کے معنی یہاں پر دین ہے۔ قل ان هدى الله هو الهدى، کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت صرف اللہ ہی کی ہے، یعنی
وہی سچی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ پیروی کرتے ہو ان کی خواہشات کی، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس علم آ چکا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر آپ کے لیے نہیں ہے کوئی نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یہ سوال کیا گیا ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آقا کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ حقیقت میں آقا کا لفظ فارسی کا لفظ ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، اور یہ لفظ جو ہے کسی یعنی معزز ہستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کوئی جو بڑا شخص ہو، بڑی ہستی ہو، کوئی سید یعنی کہ جو سردار ہوتا ہے، عام طور پر آقا کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس میں کوئی یعنی کہ غلط بات نہیں ہے، یعنی آقا کا لفظ اس لحاظ سے کہ آپ سرسم، کیونکہ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سب سے بڑا مقام آپ کا ہے اور آپ سب سے بڑی ہستی ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، تو اس لحاظ سے اگر آقا کا لفظ اس معنی میں ہے تو اس میں آپ سب سے زیادہ اس لفظ کے حقدار ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔